Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus. Islamiyat, Pre-9th, Ad-Daras As-Sani, Hissa Alif, Surat Al-Anfal, Ayat 29 ta 37, Safa number 13. Lecture number 2, Ad-Daras As-Sani, Alif. یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، ان اگر تتقو تم ڈرو گے اللہ سے، یجعل وہ بنا دے گا، یجعل لاکم تمہارے لیے فرقان و یکفر اور دور کر دے گا انکم تم سے سیئاتکم تمہاری برائیاں، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا، واللہ اور اللہ ذو الفضل والا فضل، العظیم بڑا۔ مومنو اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی وہ تمہیں ممتاز کر دے گا۔ امر فاروق سے مراد فرق کرنے والا، جو کہ حق اور باطل میں فرق کرے۔ تو اللہ تمہارے لیے امر فاروق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس جب یمکرو بی کا خفیہ تدبیریں کرتے تھے الذین وہ لوگ جنہوں نے کافروا کفر کیا، لی یثبتو کا کہ تمہیں قید کر لیں، او یا یقتلو کا قتل کر دیں تمہیں، او یا یخرجوک نکال دیں تمہیں، وَيَمْكُرُونَ اور وہ خفیہ تدبیریں کرتے تھے، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور خفیہ تدبیریں کرتا ہے اللہ، وَيَمْكُرُ اللَّهُ اور خفیہ تدبیریں کرتا ہے اللہ، اور اللہ خیر بہترین، خیر الماکرین تدبیر کرنے والا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ چال چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو کفار کی سازشیں تھیں ان کا ذکر کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو کہ جب یہ لوگ تمہارے بارے میں سازشیں کرتے تھے اور تمہارے بارے میں تدبیریں کرتے تھے کہ یا تمہیں قید کر دیں یا تمہیں جان سے مار ڈالیں نعوذ باللہ، یا تمہیں وطن سے نکال دیں، تو ادھر وہ چال چل رہے تھے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو رد کر دیا اور اللہ نے بہترین تدبیر نکالی، کیونکہ اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اور اذا جب تتلا پڑھی جاتی ہیں علیہم ان پر آیاتنا ہماری آیتیں، قالو وہ کہتے ہیں، قد البتہ، سمعنا ہم نے سن لیا، لو اگر نشاء ہم چاہیں، لقلنا کہ ہم کہہ لیں، مثل یعنی مثال، ھذا اس، ان نہیں، ھذا یہ، الا مگر صرف، اساطیر قصے کہانیاں، اساطیر الاولین قصے کہانیاں پہلے لوگوں کے۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا، صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں۔ اور جب اہل کفار کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کلام جیسی مثال لے آئیں گے، اور یہ صرف پہلے لوگوں کی حکایتیں اور پہلے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، اور وہ حقیقت میں نہیں جانتے کہ وہ کتنے خسارے میں ہیں۔ اور اس جب قالو وہ کہنے لگے، اللہم اے اللہ، ان اگر کانا ہے، ھذا یہ، ہوا وہ، هو الحق کا حق، من سے، اندی کا تیری طرف، فامطر
تو برسا علینا ہم پر حجارتن پتھر، من سے، حجارتن من السماء آسمان سے، آوی یا آوی اتنا لے آ ہم پر، بعذابن عذاب، علیم دردناک۔ جب انہوں نے کہا کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور اہل کفار جب قرآن کی آیات سنتے تو کہتے کہ اے اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر عذاب نازل کر، ہم پر پتھر برسا اور ہمیں تکلیف دینے والا عذاب بھیج، اور بے شک وہ اس عذاب سے نہیں ڈرتے اور وہ نہیں جانتے کہ وہ عذاب ان کو کس طرح سے آ گھیرے گا۔ اور ماں نہیں کانا ہے اللہ لیعذباہم کہ انہیں عذاب دے، جب کہ انتا آپ فیہم ان میں، وما اور نہیں کانا ہے اللہ معذباہم انہیں عذاب دینے والا، وہم جب کہ وہ یستغفرون بخشش مانگتے ہیں۔ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک تم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم مجھ سے بخشش بھی مانگو تو میں تمہیں عذاب دوں۔ یعنی وہ لوگ جو اللہ کی طرف لوٹ آئیں تو پھر اللہ بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ وما اور کیا لہم ان کے لیے، اللہ کے نہ یعذباہم انہیں عذاب دے، اللہ وہم جب کہ وہ یاسدونا روکتے ہیں، انی سے، ان المسجد الحرامی مسجد حرام، وما اور نہیں قانو وہ ہیں، اولیاء اس کے متولی، ان نہیں اولیاءہ اس کے متولی، الا مگر المتقون متقی، ولیکن اور لیکن، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا نہیں، یعلمون وہ جانتے ہیں۔ اور اب اسی کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور وہ اس مسجد کے جگہ کے متولی بھی نہیں، اور اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ اور اب کیا وجہ ہے کہ اللہ ان کافروں کو عذاب نہ دے جبکہ یہ لوگوں کو اللہ کے گھر یعنی مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں، اور حالانکہ یہ اس مسجد کے نہ تو رکھوالے ہیں اور نہ ہی اس مسجد کے متولی، اور اس مسجد کے اور اللہ کے گھر کے متولی تو صرف وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً پرہیزگار ہیں۔ اور ماں نہیں کانا تھی صلاتہم ان کی نماز، عند البیتی نزدیک خانہ کعبہ کے، الا مگر مکاءن سیٹیاں، مکاءن و تصدیات اور تالیاں، فذوقو پس چکھو، العذاب عذاب، بما اس کے بدلے جو کنتم تکفرون تم کفر کرتے تھے۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی، تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ اور اس آیت میں اللہ نے اہل کفار کے ان معاملات کا ذکر کیا کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو وہ خانہ کعبہ کے نزدیک سیٹیاں اور تالیاں بجاتے، اور اس میں اللہ نے انہیں عذاب کی وعید سنائی کہ جو تم کفر کرتے تھے اب اس عذاب کا مزہ چکھو کہ جو تم اعمال کر کے آئے ہو اس کی سزا تمہیں ضرور ملے گی۔ انا بے شک الذین جن لوگوں نے کافروا
کفر کیا، ینفقونا خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے اعمال، لیسدوا تاکہ روکیں، عن سے سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، فسینفقونہا سو اب خرچ کریں گے، ثم پھر تکون ہوگا، علیہم ان پر، حسرتاً حسرت، ثم پھر یغلبون وہ مغلوب ہوں گے، والذین اور جن لوگوں نے کافروا کفر کیا، ایلا طرف جہنم جہنم، یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکے، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا۔ یعنی وہ کفار جو پیسہ خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا سکے، تو پھر وہ اور خرچ کریں گے، اور روز قیامت یہ خرچ کرنا انہی کے لیے موجب افسوس ہوگا، افسوس کا باعث بنے گا، اور ان پر عذاب نازل ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، اور کفار کو دوزخ کی طرف گھسیٹ لیا جائے گا۔ لیمیزا تاکہ جدا کر دے، لیمیز اللہ اللہ، الخبیثہ گندہ، منا سے، الطیبی پاک، ویجعل اور رکھے، الخبیثہ گندہ، بعضہ اس کے ایک، علی پر، بعضن دوسرے، فیرکماہ پھر ڈھیر کر دے، جمیعاً سب، فیجعلہ پھر ڈال دے اس کو، فی میں جہنم دوزخ میں، اولئک یہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون خسارہ پانے والے، اولئک ہم الخاسرون اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور تاکہ اللہ ناپاک اور پاک سے الگ کر دے، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے، اور اللہ نے یہ وعدہ کیا کہ اللہ پاک کو ناپاک سے الگ کر دے گا، اور تمام تر ناپاکی کو ایک ڈھیر بنا کر دوزخ میں ڈال دے گا، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی ذات کو جھٹلاتے ہیں۔ الکلمات والتراکیب الفاظ اور ان کے معنی، یثبتو وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین پہلوں کی کہانیاں، مکاءً سیٹیاں، تصدیاتاً تالیاں، فیرکماہ وہ جمع کرے اسے۔ Okay students, now you have an assignment. Learn full ruku of this lecture. Write and learn exercise on your classwork registers. You have an exercise, at-tamareen exercise یا مشق، السوال اولو اس سبق میں تقویٰ کے لیے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں، السوال الثالث السوال الثانی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے، السوال الثالث کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا، السوال الرابع مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کریں۔ آخری سوال میں آپ عبارت کا مفہوم بیان کریں گے، اس کا پہلے ترجمہ لکھیں گے اور پھر اس کا مفہوم بیان کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، دس از اینڈ آف دا لیسن۔ اللہ حافظ۔